اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 69 تا 79 میں یوسف علیہ السلام کے کہنے پر اگلے سال غلہ حاصل کرنے کے لیے سب بھائیوں کا دوبارہ مصر آنا، واپسی پر تلاشی کے دوران حضرت یوسف کے سگے بھائی کے سامان میں سے ایک پانی کے پیالے کا برآمد ہونا اور اسے دربار میں روک لیے جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب یہ لوگ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، ہمارے یہ بھائی جو سلوک کرتے رہے ہیں اب اس پر پریشان نہ ہونا۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب یوسف نے بھائیوں کی روانگی کے وقت ان کا سامان تیار کر دیا تو ایک پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر جب قافلہ روانہ ہوا تو شاہی خدمتگاروں میں سے ایک نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، یقیناً تم ہی چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ قافلے والوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ شاہی کرندے نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو اس پیمانے کو لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کے برابر غلہ انعام میں دیا جائے گا، اور میں اس انعام کا ضامن ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم لوگ جانتے ہو کہ ہم تمہارے ملک میں فساد کرنے کی غرض سے نہیں آئے، اور نہ کبھی چوری کرنا ہمارا شیوا تھا۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ کارندوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ برتن پایا جائے خود اس کو ہی سزا کے طور پر رکھ لیا جائے۔ كذلك نجزي الظالمين۔ ہم تو اپنے ہاں ایسے چوروں کو اسی قسم کی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه۔ پھر اپنے بھائی سے پہلے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، اور آخر میں اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لے کر اس میں سے پیالہ نکال لیا۔ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہ تدبیر سکھائی جس سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، ورنہ بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا، سوائے یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔
نرفع درجات من نشاء ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں. وفوق كل ذي علم عليم. اور ہر صاحب علم کے اوپر اللہ کی ذات موجود ہے جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. اس پر ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کچھ عجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک اور بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. یہ سن کر یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ان کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لیکن اپنے دل میں کہا کہ تم تو چوروں سے بھی بدتر ہو، اور جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. ان بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے. إنا نراك من المحسنين. بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک نفس انسان ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا گمشدہ مال پایا ہے اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں. اگر ایسا کیا تو ہم بڑے بے انصاف قرار پائیں گے.